رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ کبھی محمد کی نیم لکھنا، کبھی محمد کی نیم لکھنا، کبھی علی کی دین پڑھنا۔ اس سفر کا ذکر شروع کر دیا ہے، خدا نخواستہ جس کے نام کے اعراب غلط ہو جاتا ہے تو نام حسین پڑھا جاتا ہے، جو کبھی تو حسین لگتا ہے، کبھی حسین لگتا ہے، کبھی میرا ہاتھ بلند کر کے بولو کبھی حسین لگتا ہے، کیونکہ کبھی محمد کی نیم لکھنا بلال بھائی ذرا اپنی محبت کا اظہار کیجیے، کبھی محمد کی نیم لکھنا، کبھی محمد کی نیم لکھنا، کبھی علی کی دین پڑھنا، کبھی رسالت کا نام لکھنا، کبھی شہادت سے کہنا پڑھنا۔ میں حسن کے سارے راجیوں میں حسین کو تلاش کرتا ہوں، اکثر میرا عقیدہ سا بن گیا ہے حسین لکھنا حسین پڑھنا، میرا عقیدہ سا بن گیا ہے حسین لکھنا نا حسین لکھنا، جو حسین ہے وہ بولے گا حسین لکھنا، ہاتھ بلند کر کے بولو حسین لکھنا حسین پڑھنا، کیونکہ ذرا جو دل سے یہ کہا بتا کہ کیا حسین ہے، ذرا جو دل سے یہ کہا بتا کہ کیا حسین ہے۔ اگلے مصرے میں دو لفظ استعمال کیے ہیں، ایک صدا سواد سے، ایک صدا سین سے۔ سواد والے صدا کا مطلب ہے آواز، سین والے صدا کا مطلب ہے ہمیشہ۔ میں نے دونوں لفظوں کو ایک مصرے میں استعمال کیا ہے، دیکھتا ہوں سنتا کون ہے، سمجھتا کون ہے، پھر بولتا کون ہے۔ میں کہہ رہا ہوں ذرا جو دل سے یہ کہا بتا کہ کیا حسین ہے، ذرا جو دل سے یہ کہا بتا کہ کیا حسین ہے۔ صدا یہ آئی جان لے صدا صدا حسین ہے، صدا یہ آئی جان لے، صدا یہ آئی جان لے صدا صدا۔ اس وقت میں قابل زیارت ہوں، صدا یہ آئی جان لے صدا صدا۔ اتنی کمزور صدا میں نے کبھی نہیں پڑھا، زندہ ماحول کا نقیب ہوں، قبرستان میں پڑھنے کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ ہاتھ بلند کر کے صدا یہ آئی جان لے صدا صدا، صدا صدا، صدا صدا۔ بشر سے چل بشیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بتا میں کتنے نام لوں۔ ارے بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے، بڑے بڑے یہ کہہ گئے، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے۔ اور جب لڑی جنگ بھی ایک مشکل کے ساتھ پڑھنے میں دل چاہ رہا ہے، دل سے فیصلہ نہیں کر پا رہا، پڑھوں نہ پڑھوں، پڑھوں نہ پڑھوں، پڑھ لیتا ہوں اس لیے کہ مشکل کشا والے آ گئے ہیں میری مدد کرنے کو۔ کہہ رہا ہوں اور جب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، اور جب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، اب اس سے بڑھ کر جیت کیا یزید تھا حسین ہے، اب اس سے بڑھ کر جیت کیا یزید تھا حسین۔ ہاتھ بلند کر کے بولو حسین حسین حسین۔ جس آٹھویں مصرے کے لیے میں نے ساری منظر کشی کی ہے، دیکھتا ہوں کس کے سر سے گزرتا ہے، کس کے سہنے دل میں اترتا ہے، کون مقدر چھڑانے آیا ہے، کون مقدر جلانے آیا ہے، کس کا عقیدہ حج پر ہے، کس کا عقیدہ حج پر ہے۔ ہم آقا والا کرانے والے، ہم نبی کا میلاد منانے والے، ارے ہم بارود والے نہیں، ہم ضرور والے ہیں، ہم کرسی والے نہیں، ہم آیت الکرسی والے ہیں، ارے ہم فسادی نہیں، ہم بدعتی ہیں۔ پھر کیوں نہ کہیں ذرا جو دل سے یہ کہا بتا کہ کیا حسین ہے، صدا یہ آئی جان لے صدا صدا حسین ہے، بشر سے در بشیر تک، بتا میں کتنے نام لوں۔ بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے، جو کتنے بار کمال ہے، کبھی قسمت مثال ہے، کوئی نہیں حسین تھا، حسین کا حسین ہے۔ عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، اب اس سے بڑھ کے جیت گیا یزید تھا حسین ہے، یزید تھا حسین ہے، یزید تھا حسین ہے۔ حسین مٹ گئے یہ ہر یزید کی تھی آرزو، یزید مٹ گیا مگر جگہ 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 نا جگہ جگہ کہاں کہاں حسین ہے۔ اور میں دیکھتا ہوں جو کھڑے احباب ہیں، جو اسٹیج پہ بیٹھے احباب ہیں، کہاں کہاں سے حسین بولتا ہے، جگہ جگہ یزید مٹ گیا مگر جگہ 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 جگہ۔ تخلیق کائنات کو دیکھا ہے بارہا، شبیر انتہا ہے خدا سے
کمال کی، ارے جب تک رہے گا خدا رہے گی حسینیت، اتنی طرح زہرا کے لال کی، جب تک رہے گا خدا رہے گی حسینیت، کتنی دراز ہے زہرا کے لال کی، کیونکہ یزید نقشہ جوڑ و جفا بناتا ہے، یزید نقشہ جوڑ و جفا بناتا ہے، حسین اس میں خطے کربلا بناتا ہے، یزید بنتے ہیں آج بھی لوگ کوشش سے مجھے معاف کرنا، حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا ہے، حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا ہے، خدا بناتا ہے، کیونکہ خدا کے نام کی کتنی حسین کہانی ہے، خدا کے نام کی کتنی حسین کہانی ہے، جو تم اس میں سے یا تو سارے لوٹ کر چلے جاؤ یا دونوں ہاتھ بلند کر کے کہو سبحان اللہ، کہہ رہا ہوں خدا کے نام نہ پہلے سنو پھر تم جو پھر بولو، یہ نہ ہو کہ میں ابو جہل کا نام لوں تو آپ کہیں سبحان اللہ، پہلے سنیں سمجھے پھر بولیں، بس چوتھے مصرے میں بولنا ہے، میں کہہ رہا ہوں خدا کے نام کی کتنی ہنسی کہانی ہے، خدا کے نام کی کتنی ہنسی کہانی ہے، نبی کے دین پر ہر وقت ہی کہانی ہے، اور یہ مسجدوں میں جو آزان کی صدائیں ہیں، ارے علی کے لاڈلے بچوں کی مہربانی ہے، یہ مسجدوں میں جو آزان کی صدائیں ہیں، علی کے لاڈلے بچوں کی مہربانی ہے، علی کے لاڈلے بچوں کی مہربانی ہے، کیونکہ اگر دل میں ابلیس کی مدت ہی نہ ہوتی، ذہنوں میں کبھی حد کی قدرت ہی نہ ہوتی، کرتے سبھی انسان اگر پیار علی سے، تو پھر دوزخ کو بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، تو پھر دوزخ کو بنانے کی ضرورت ہی نہ ہوتی، پھر دوزخ کو بنانے کی ضرورت ہی نہ ہوتی، کیونکہ کبھی محمد کی نیم لکھنا، کبھی علی کی بیان پڑھنا، کبھی رسالت کا ناز لکھنا، کبھی شہید مشرکین پڑھنا، میں حسن کے سارے غازیوں میں حسین کو تلاش کرتا ہوں اکثر، میرا عقیدہ سا بن گیا ہے حسین لکھنا حسین پڑھنا، میرا عقیدہ سا بن گیا ہے حسین لکھنا حسین پڑھنا، بس اپنے ایمان میں آج کی ہمارے اس محفل میں اسٹیج کی زینت بنے، آج کی اس 10 بڑے مہمان خصوصی جو کہ میری کسی تعریف اور تعارف کو تاج نہیں، پیر طریقت رہبر شریعت سرمایہ اہل سنت فخر اہل سنت سجادہ نشین دربار عالیہ صاحب علی سرکار صاحبزادہ سلمان علی کھوکھر صاحب، میں اپنی جانب سے انتظامیہ کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج کی اس 10 میں اب یہ آنے والے سنخان کو دعوت نہ دے رہا ہوں، جو کہ میرے کسی تعارف و تعریف کے محتاج نہیں، وقت عزیز کے نام پر سنخان آسمان نات کے لیے ارتبا کلستان ریاض کی بہترین کلی کیوں ٹی وی کے ایوارڈ یافتہ سنخان مصطفیٰ دور حاضر کے مصروف پر عصر حاضر کے معروف سنخان مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں، آپ کے نعرہ پرمود میں نعرے تکبیر پر ایک ہاتھ بلند کرنا ہے، نعرہ رسالت پر دونوں ہاتھ بلند کرنے ہیں، کوئی زبان خاموش نہ رہے، کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، نعرہ تکبیر، ایسے نہیں آج کی بات کا بڑا نعرہ نعرہ تکبیر، اگر یہ بڑا ہے تو چھوٹا لگائیے، آج کی رات کا بڑا نعرہ نعرہ تکبیر، آسمان کا کوئی نکالا نعرہ دونوں ہاتھوں بلند کرنے، نعرہ مہمان سنخان محمد ریان لکشمنی صاحب کیوں ٹی وی سے آپ سے التماس کرتا ہوں، آپ تشریف لائیے اور بارگاہ عزت و عظمت و تکریم نامہ میں اپنی حاضری کا شرف حاصل کرتے ہوئے ہمارے دن کو آسان کو فیضیاب کریں گے، محترم جناب محمد ریحان لکشمنی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل سے مشکور ہوں پیر سلام علی کھوکھر صاحب، سلام بھائی حاجی جمیل کھوکھر صاحب، عظیم بھائی
دیگر منتظمین محفل کا کہ جن کے توسل سے آج میری حاضری ہوئی. بڑی خوبصورت محفل سجی ہے. بڑی دیر سے اس محفل میں آیا ہوں. آپ لوگوں سے ایک گلہ ہے. گلہ یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ محفل کس کی ہے؟ بولیں. آقا کی محفل ہے نا. اس اسٹیج پہ ہم لوگ بیٹھے ہیں، حضور کی نعت پڑھ رہے ہیں. سرکار کا نام آئے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ نہیں ایسا نہیں شرمائے نا، بولے نا، کہتے سبحان اللہ. اگر کسی کو شرم آتی ہے تو وہ حضور کا نام لیتے ہوئے بالکل نہ شرمائے. یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے یا آپ کسی سیاسی لیڈر کا نعرہ لگا رہے ہیں. ارے اس نبی کی محفل میں بیٹھے ہیں جس کے لیے اس ساری کائنات کو تخلیق کیا گیا ہے. اس نبی کی محفل میں بیٹھے ہیں جس کے لیے ساری کائنات کو تخلیق کیا گیا ہے. آپ لوگوں سے میری بڑی گزارش ہے، اب میرے پڑھنے کی ابتدا سے میرے پڑھنے کی انتہا تک دل میں اور تصور میں یہ بات بٹھا لیں. آج آپ اس علاقے کی گلی میں نہیں بلکہ مدینے کی گلی میں بیٹھے ہیں. کہاں بیٹھے ہیں؟ مدینے کی گلی میں بیٹھے ہیں. تمام حضرات باواز بلند حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرو. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول کیسی نعت سنیں گے؟ ہوش والی نعت سنیں گے، جوش والی نعت سنیں گے. جوش والی ہوش اڑانے والے. چلے ہمارے حضرت صاحب ماشاءاللہ ذوق والے بندے ہیں، ان کی نظر بھی کلام کریں گے اور آپ کی نظر بھی کلام کروں گا. آج بھی میرا بڑا مشہور کلام
ایک صدا ہے منگتا منگتا بن منگتا سلطان مدینے والے حضور کے کون کون منگتے ہیں ذرا ہاتھ بلند کریں مجھے پتہ لگے سبھی سرکار کے منگتے ہیں نا آئیے مل کے پڑھتے ہیں منگتا منگتا بن منگتا سلطان مدینے والے منگتا منگتا بن منگتا سلطان مدینے والے منگتا منگتا بن منگتا سلطان مدینے والے منگتا منگتا بن منگتا سلطان مدینے. کیمرے والے بھائی سے گزارش ہے سب پہ کیمرہ لگا سارے بندوں کو کیمرے میں محفوظ کرے جس کو حضور سے جتنی محبت ہے اتنا محبت کے ساتھ یہ صدا میرے ساتھ مل کے لگائے جو حضور کا منگتا ہے اپنے دونوں ہاتھ بلند کریں دونوں ہاتھوں کو نبی کے نام کا جھنڈا بنائے اور بلند آواز سے پڑھتا جائے منگتا منگتا بڑ منگتا سلطان مدینے والے 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 دانت پانی جھٹا رکھوالا ان کوڑ مٹا بڑ والا نچ پانی جھٹا رکھوالا ان کوڑ مٹا بڑ والا ساڈی اس سوڑے نال لگ گئی ساڈی اس سوڑے نال لگ گئی جیڑا تھوڑے راوڑ والا منگتا منگتا بڑ منگتا سلطان مدینے والے منگتا منگتا بڑ منگتا سلطان مدینے منگتا منگتا بڑ منگتا سلطان مدینے والے. آپ یہ بتائیں میرا پڑھنا آپ کو پسند نہیں آ رہا ایک منٹ اب میں نہیں پڑھتا یہ مائک پڑھا ہے بتائیں اگر میرا پڑھنا پسند نہیں ہے تو میں درود و سلام پڑھ لیتا ہوں. ایسا سننا نہیں ہوتا بھیا میں اتنا دور سے سفر کر کے آ رہا ہوں کیا میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ لوگوں کو بس میں ادھر 3-4 نعتیں پڑھ کے اور چلو جی میں چلا گیا یار میں کچھ پیغام لے کے آیا ہوں یہاں پہ میں کچھ حضور کی نعت سنانے آیا ہوں کیا میں آپ لوگوں کی یہ محبتیں لے کے جاؤں گا یہاں سے نہیں ایسے نہیں پڑھوں گا اب مجھے پتہ لگے گا کہ آپ لوگ مجھے سننے بیٹھے ہیں تب میں نے پڑھنا ہے بچے تھوڑی سائڈ پہ ہو جائیں اب مجھے آپ لوگوں کو خود ہی تربیت دینی پڑے گی بیٹا آپ لوگ تھوڑا سائڈ پہ ہو جائیں جو ذوق رکھنے والے ہیں نعت سننے والے ہیں آگے آئے میرے اسٹیج کے قریب آئیں مجھے پتہ لگے گا کہ کوئی نعت سننے والا ہے کوئی محفل سننے آیا ہے جو محفل سننے آیا ہے حضور کی نعت سننے آیا ہے وہ آگے آیا حاجی صاحب آپ اسٹیج پہ پلیز اسٹیج پہ کچھ زینت بنے یا آپ اسٹیج پہ کچھ زینت بنے اسٹیج کی سر پلیز آگے آئیں ایسے محفل نہیں ہوتی جیسے آپ لوگ بیٹھے ہوں جواب دیں کہ آپ کی آواز گنبد خضرا کا بوسہ لے کے واپس اس محفل پر آئے نعرہ تکبیر یا اللہ اس محفل میں میری ان سے اتنی دعا ہے جو جتنی محبت کے ساتھ جواب دے اسے اتنی جلدی مدینے کی زیارت عطا کر نعرہ تکبیر دونوں ہاتھ بلند کر کے جواب دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری اب اسی محبت کے ساتھ مل کے پڑھیے منگتا منگتا بڑ منگتا سلطان مدینے والے منگتا منگتا بڑ منگتا سلطان مدینے منگتا منگتا
کے ساتھ میری کوئی ناراضگی ہے؟ نہیں ہے تو محبت کے ساتھ ذرا دونوں ہاتھ بلند کریں، دونوں ہاتھوں پر نبی کے نام کا جھنڈا بنا کے پڑھیں، منگتا منگتا بڑ منگتا سنتا مدی مدی مدیدہ، منگتا منگتا بڑ منگتا سنتا مدینے والے دا، منگتا منگتا بڑ منگتا سنتا مدینے والے دا۔ کتنی خوبصورت جوانی اللہ نے عطا کی ہے، اگر اسی جوانی کو حضور کے نام پہ خرچ کرو تو بہت ہی موٹی بڑھا جائے۔ دونوں ہاتھوں پر نبی کے نام کا جھنڈا بنائے، شرمائے نہ۔ علماء کہتے ہیں اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر ایسے کرو دوسرا بندہ تم کو دیکھ کے کہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے عشق میں پاگل ہو گیا ہے، دیوانہ ہو گیا ہے۔ آنکھ بند کرے، دونوں ہاتھوں پر جھوم جھوم کے بیچ میں لہرا کے پڑھے، منگتا منگتا بڑ منگتا سنتا مدینے والے دا، منگتا 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 سنتا مدینے والے دا، منگتا منگتا بڑ منگتا سنتا مدینے والے دا، لج پال جلا رکھوالا ان کوڑ مٹا بن والا، لج پال جلا رکھوالا ان کوڑ مٹا بن والا، ساڈی اس سونے نال لگ گئی، ساڈی اس سونے نال کنا کنا دی لگیے کنا کنا دی لگیے، بلند کرو نا ہاتھ میں پتہ چلے جنہ جنہ دی لگیے، اسی طرح ہاتھ میں بلند رکھو مل کے پڑھو، ساڈی اس سونے نال لگ گئی، ساڈی اس سونے نال لگ گئی، جڑا توڑے پاون والا منگتا منگتا بڑ منگتا سنتا مدینے والے دا، منگتا منگتا بڑ منگتا سنتا مدینے والے دا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، سب مل کر بولو مرحبا، ذرا اونچا بولو مرحبا، ہاتھ اٹھا کر بولو مرحبا، لہرا کر بولو مرحبا، منگتا منگتا بڑ منگتا سنتا مدینے والے دا، جتنے حضور دا ڈیرا اٹھ رہنا سدا سویرا، سبحان اللہ، جتنے حضور دا ڈیرا اٹھ رہنا سدا سویرا، بچ قبر دیا کھڑ گے، بچ قبر دیا کھڑ گے، اینو چھڑ دے میرا منگتا منگتا بڑ منگتا سنتا مدینے والے دا، منگتا منگتا بڑ منگتا سنتا مدینے والے دا، بچ قبر دے دل گھبراوے گا، اتنے کوئی بچان نہ آوے گا، اتنے کوئی بچان نہ آوے گا، اتنے کوئی بچان نہ آوے گا، اتنے کملی والا آوے گا، منگتا منگتا بڑ منگتا سنتا مدینے والے دا، منگتا منگتا بڑ منگتا سنتا مدینے والے دا۔ بجلی جہاں سبحان
پیر مہر علی شاہ صاحب نے پڑھا ہے، کہا ہے، لکھا ہے، ایسے پڑھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جس میں تیرا کبھی غور کیا کہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتنے مہر علی کتنے تیری سنا۔ کبھی غور کیا کہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے یہ شعر کیوں لکھا؟ اب آئیں عاشقوں کی باتیں سناتا ہوں۔ جب پیر مہر علی شاہ صاحب کو حضور کا دیدار ہوا، جعلی مبارک کے پاس پہنچے تو پیر مہر علی شاہ صاحب نے سرکار کا دیدار کیا۔ جب گفت و شنید کا سلسلہ شروع ہوا تو فرمایا، آقا میں نے تو سنا تھا آپ حسین ہیں، بڑی قابل توجہ بات۔ آقا میں نے تو سنا تھا آپ حسین ہیں، لیکن آقا جب آج اللہ نے اپنی آنکھوں سے دکھایا ہے سرکار آپ تو بہت حسین ہیں، آپ تو بہت حسین ہیں۔ تب جا کے انہوں نے یہ شعر کہہ دیا، سبحان اللہ ما اجمل کا ما سنا کا ما اکمل کا، سبحان اللہ ما اجمل کا
جتھے میرے علی کتھے تیری سنا ہو کتھے تیری سنا گستاخیاں کتھے جاڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ گولڑے کا تاجدار پیر نصیر شاہ صاحب ہے. جب آپ نے اس کلام کا مطالعہ کیا نا تو آپ نے اس کلام کا مطالعہ کر کے بس ایک بات کہی کہ دل کو تو لاتے سب نے کہیں پر یہ مات مسیرہ پاکی ہے. کون سی نات میرے علی تیری سنا کتھے میرے علی تیری سنا کتھے میرے علی تیری سنا کیا خوب کہا سبحان اللہ کیا خوب کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اور میرا بڑا مشہور کلام، بہت مشہور کلام، اکثر آپ لوگ ٹی وی پہ سنتے ہوں گے. پہلے میں نے پڑھا تھا حلیمہ میں تیرے مقدرہ تو سچ کے تو مدین میں جھولا جھولندی بھی ہو سے. اب میں نے حلیمہ دائی کا ایک نیا کلام پڑھا ہے، آئیے وہی نیا کلام سناتا ہوں. حلیمہ میں نال رکھ لے، حلیمہ میں نال رکھ لے، صاف تراغی میں بکھریاں دا ماڑا. حلیمہ میں نال رکھ لے، صاف تراغی میں بکھریاں دا ماڑا. حلیمہ میں نال رکھ لے، حلیمہ میں نال رکھ لے، صاف تراغی میں بکھریاں دا ماڑا. حلیمہ میں نال رکھ لے، ان بکھریاں نو پاواں گی میں پیارا. حلیمہ میں نال رکھ لے، حلیمہ میں نال رکھ لے. تیری اماں میری اماں تیری اماں میری اماں تیری اماں بکھریاں دا گولی میں چوماں گی. تیری اماں میری اماں تیری اماں میری اماں تیری اماں بکھریاں دا گولی میں چوماں گی. ماندے بھی میں ماں جاؤں گی کپڑے بھی دھوؤں گی. ماندے بھی میں ماں جاؤں گی کپڑے بھی دھوؤں گی. تیرا پاگی میں ککھا والا ٹھارا. حلیمہ میں نال رکھ لے، تیرا پاگی میں ککھا والا ٹھارا. حلیمہ میں نال رکھ لے، کراچی میں سونے کا نظارہ. حلیمہ میں نال رکھ لے، حلیمہ میں نال رکھ لے. جتھے جتھے میری اماں جتھے جتھے میری اماں جتھے جتھے میری اماں جتھے جتھے بھولے گی میں اتھے اتھے جاواں گی. سبحان اللہ.
جتھے میری اماں جتھے جتھے کھلے گی میں اوتھے اوتھے جاواں گی نس کے بازاروں تیرا سودا بھی لے آواں گی نس کے بازاروں تیرا سودا بھی لے آواں گی تیرا کم کراں گی میں سارا حلوہ میں نال رکھ لے تیرا کم کراں گی میں سارا حلوہ میں نال رکھ لے بس کراں گی میں سونے دا نظارہ حلوہ میں نال رکھ لے ایسا نہیں ذرا محبت سے کہتے سبحان اللہ سونی میری اماں سونی میری اماں سونی حلیمہ تیری کلی سی ککھا دی سونی حلیمہ تیری کلی سی ککھا دی آ گیا جی سونا تیرے ہو گئی لکھا دی آ گیا جی سونا تیرے ہو گئی لکھانی تیری گود وچ اللہ دا پیارا حلوہ مینوں نال رکھ لے تیری گود وچ اللہ دا پیارا حلوہ مینوں نال رکھ لے بس کراں گی میں سونے دا نظارہ حلوہ مینوں نال رکھ لے مصطفیٰ کس کے ہیں کس کے ہیں ہمارے ہیں آئیے میرا نیا کلام کی ٹی وی پہ ربیع الاول میں چلا ہے آئیے آپ کی اسی مصطفیٰ ہمارے کو اشعار میں پڑھتے ہیں شاعر لکھتا ہے فرشی بھی پکاری مصطفیٰ ہمارے مصطفیٰ ہمارے مصطفیٰ ہمارے
سنیں گے؟ حضرت سننے والا کوئی ہے یہاں؟ اچھا آئیے پھر سنتے ہیں سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی سب سے اولا سب سے آنا ہمارا نبی سب سے آنا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. اور بڑا خوبصورت چیز کون دیدار دینے کو منہ چاہیے کون دیدار دینے کو منہ چاہیے کون دیدار دینے کو منہ چاہیے کون دیدار دینے والا سچا ہمارا نبی دینے والا سچا ہمارا نبی دینے والا سچا ہمارا نبی. مل کے پڑھیے سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی ہم زنوں کو رضا مجتبی کی ہے ہم زنوں کو رضا مجتبی کی ہے ہم زنوں کو رضا مجتبی کی ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی. اچھا چلے ٹھیک ہے میں اختتام کرتا ہوں. مجھے انتظامیہ کی فرمائش تھی میرا ایک کلام بڑا مشہور ہوا ہے رب قبول پیارے رب راضی ہے انعامی ایمین پیر چننے سمن لما لینے. آئیے اس کلام کے چند اشعار اور اس کے بعد آپ حضرات سے اجازت. رب قبول پیارے رب راضی ہے انعامی رب قبول پیارے رب راضی ہے انعامی تیری پیر چومنے اسی اللہ والے
محترم ثناخان مصطفیٰ، مہمان ثناخان جو میری کسی تعریف اور تعارف کے محتاج نہیں، محمد ریحان نقشبندی صاحب اپنی حاضری بارگاہ گیس گجراز میں نہایت احسن انداز سے پیش کر رہے تھے۔ جی تو چاہ رہا تھا یہ پڑھتے رہے، ہم سنتے رہے، رات باقی رہے، بات باقی رہے، لیکن وقت گزرتا جا رہا ہے اور ہمارے ہاں اسٹیج پر، ہمارے ایوان میں، ہمارے پنڈال میں صدارتی ثناخان تشریف لا چکے ہیں جو کہ میری کسی تعریف اور تعارف کے محتاج نہیں۔ وطنی عزیز کے نامور ثناخان، فخر ثناخانوں پاکستان، بلبل خواجہ غریب نواز، بلکہ یوں کہہ دوں کہ ثانی فصیح الدین سہروردی صاحب آپ تشریف لا چکے ہیں۔ حکومت پاکستان سے صدارتی ایوارڈ یافتہ تمغہ امتیاز، نیشنل یوتھ ایوارڈ حکومت پاکستان سے، پی ٹی وی کے ایوارڈ یافتہ ثناخان مصطفیٰ جو کہ میری کسی تعریف اور تعارف کے محتاج نہیں، پی ٹی وی، اے ٹی وی اور کیو ٹی وی کے ذرائع ابلاغ سے آپ ان کو سماعت کرتے رہتے ہیں۔ نعرہ گونج میں اگلے آنے والے ثناخان کو دعوت دوں گا، ایسے ثناخان جو سریلے بھی ہیں، رسیلے بھی ہیں، لباس و انداز کے حوالے سے سجیلے بھی ہیں۔ جب یہ ادیب سروں سے کام لیتے ہیں تو عشق دور نیک میں غرق ہو جاتے ہیں، اور جب یہ اونچے سروں سے کام لیتے ہیں تو لاہور کے بحر نور سے نور حاصل کر کے کلام نور سے ہمارے دلوں کو نورانیت عطا کرتے ہیں۔ تشریف لاتے ہیں ثناخان رسول گدائے گرد آپ کے ناروں میں راولپنڈی اسلام آباد کے ایسے ثناخان ہیں کہ جو راولپنڈی کی ایک پرانے مدینہ کا رقص کرنے والا رہنمار بنا کر پیش کرتے ہیں، راولپنڈی کی علی کی لغت مصطفیٰ کا اظہار بنا کر پیش کرتے ہیں، راولپنڈی کی گاؤں کو مصطفیٰ دین کا وقار بنا کر پیش کرتے ہیں، راولپنڈی کی لام کو لغت مصطفیٰ کے للکار بنا کر پیش کرتے ہیں، راولپنڈی کی ٹیک کو مصطفیٰ دین کا پیار بنا کر پیش کرتے ہیں، راولپنڈی کی نور کو لغت مصطفیٰ کا نکھار بنا کر پیش کرتے ہیں، راولپنڈی کی ڈال کو مدینہ پاک جانے والی انجمن کا ایرانی خوش نوازی رائے بنا کر پیش کرتے ہیں۔ ہاتھوں کو بلند کر کے استقبال کیجیے، راولپنڈی کی یہ تو ہر محفل میں یادگار بنا کر پیش کرتے ہیں۔ لال جنون میں ناری تقریر پر ایک ہاتھ بلند کرنا ہے، لال شال پر دونوں ہاتھ بلند کرنے ہیں، ایک ہی زبانوں سے ایک ہی ہاتھ جیتے رہا۔ میں سمجھوں گا میں نے اور آپ نے آقا کے در سے ہرا دی، نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے آسمان تک پڑھنے والا نعرہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ
چاہتے ہیں محترم جناب علی رضا ارشد صاحب ہر بارگاہ عزت و عظمت و تکریم نام پانے اپنی نازل کا شرف حاصل کرتے ہیں محترم جناب علی رضا ارشد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. سننے والے تمام عاشقان مصطفیٰ کو السلام علیکم. اختصار کے ساتھ اپنی حاضری پیش کر کے انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہوں گا. تمام احباب کی گزارش ہے کہ کوئی زبان خاموش نہ رہے تو آواز بلند حضور کی بارگاہ میں دل دے پاک پڑھیے صلی اللہ حاصل کلام شیر
اشعار میرے ذہن میں آئے تو میں آپ سامنے پیش کرتا ہوں. وہ جو مست بناتے ہیں وہ اپنی آنکھوں سے جو مست بناتے ہیں رحمت جو نہیں دیتے میں خار زحمت بھی نہیں دیتے میں خار آپ لوگ اس محفل میں اس وقت تشریف فرما ہیں تو آپ بہت ہی خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں کہ آپ اس وقت آپ کا یہ جو وقت ہے وہ حضور کی محفل میں حضور کا ذکر سنتے ہوئے بسر ہو رہا ہے. شاعر کہتا ہے یہ ظفر ہے یہ سب کو نہیں ملتا یہ ظفر کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی اور کھو جاؤ میں ان کی محبت میں کھو جاؤں جس دل میں محمد ہے وہ دل ہے خدا خانہ. ایک اور تشریف اس کے چند اشعار پیش کروں گا. تمام احباب سے گزارش ہے کہ مل کے میرے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائیے.
میری آسان امیدوں کے سدا ڈوبے اور خیال جو غلام ہے تو آواز بلند کے ساتھ کہتے ہیں میں تو
مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے یہ کرم ہے سارا بطولیتا میرے منہ سے آئے مہک صدا جو میں نام لوں تیرا چھوڑ کے میں تو مجھے اور میں کمر شان بے نوا میری حیثیت ہی بھلا ہے کیا وہ ہے بادشاہ میں ہوں کے در کا بس کرتا میرا پنجتن سے ہے واسطہ میرا حصتوں کا ہے سلسلہ میں فقیر خیر انام میں تو قدم ہر دم پیار
नाती जीवे हो माशाअल्लाह। ये थी फख्र सनाखाना पाकिस्तान मोहतरम जनाब अली रज़ा अरशद साहब। अब इंशाल्लाह 2 से 3 मिनट की एक लास्ट हुक्म है मेरे लिए, उसके बाद इंशाल्लाह खिताब ज़िशान होगा। मुख्तसर मगर जामिया पढ़ते हैं। अता का वक्त है, जज़ा का वक्त है, मदद मांगने का वक्त है, जिसका मुझे हुक्म मिला था उस कलाम के सिर्फ 2-3 अशार पेश करके इंशाल्लाह खिताब ज़िशान होगा। पढ़ते हैं अल मदद मुस्तफ़ा। मांगते रहते हो दुनियादारों से, वजीरों से, मशीरों से, आज मांगते हैं सब्ज़ गुंबद वाले से। जब उनकी बारगाह से मांगा जाता है तो कैसे अपने हाथों को उठाया जाता है, कैसे कशकोल बनाया जाता है। तमाम अहबाब मिलकर पढ़िए सल्लु अलैहि व आलिहि। जिसका ये ईमान है नबी सुनते भी हैं, अदा भी करते हैं। हाथों को उठाइए, कशकोल बनाइए, निगाहों को बंद कीजिए और आज मांगते हैं सब सुनने वाले सब मिलकर पढ़िए सल्लु अलैहि व आलिहि। गुलशन में घर शबाब आता है, मैंने गुलशन में घर शबाब आता है, सैनी गुलशन में घर शबाब आता है, लगन को लगन में महताब आता है। अनेक नबी पढ़ते हैं हम लोग, सैनी गुलशन में घर शबाब आता है, लगन को लगन में महताब आता है। अनेक नबी पढ़ते हैं हम लोग से दरूद व सलाम, हमारे आका का हमको जवाब आता है। बाबा जो बुलंद पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। चल रहे हैं बदन दर्द की हुक्में, चल रहे हैं बदन दर्द की हुक्में, कुछ नहीं मुझे कभी सब के हुक्में। एक निगाहे करम है हमीरे खुदा, एक निगाहे करम है हमीरे खुदा। दिल में कोहराम है, दिल की आम है, एक निगाहे करम है
تو کرم ہاتھوں کو بلند کی اور کہیے نا مدد مصطفیٰ، مدد مصطفیٰ، مدد مصطفیٰ.
میری کسی سے کوئی زبردستی نہیں، اس دعا سے، اس التجا سے، جس کے دل کو تسکین دلی ہو یہاں سے وہاں تک اپنے ہاتھ بلند کر کے کرو سبحان اللہ۔ رب کائنات مجھے یوں ہی آقا کی نوکری کرنے کی اور آپ کو سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یار زندہ صحبت باقی جی تو چاہ رہا تھا کہ قرآن کی تفسیر میں کچھ بیان کروں اور حسن یوسف کی بات کروں، لیکن رات بڑی تیزی سے گزر رہی ہے اور یہ اشارہ ہے کہ غلام نبی تم بات نہ کرو، تم بات کرو گے تو بات سے بات پیدا ہوگی اور جب بات سے بات پیدا ہوگی تو باتوں میں ملتی ہوئی بات کہاں سے کہاں چلی جائے گی، پھر بات پر رحمت آ جائے گا، بات پوچھے گی بات تمہاری کیا بات ہے، ارے یہ میری بات نہیں ان کی بات ہے جن کی بات سے ہم سب کی بات بنی ہے، ان کی بات کروں گا صبح چڑھائے گی سورج نکلائے گا، ان کی بات کرنی ہوگی، لہٰذا ان کی بات کرتے ہیں جن کو ہم نے بلا رکھا ہے، ان کی بات کریں گے جن کے لیے ہم نے اس محفل کو سجا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ قَالَ اللَّهُ فِي مَقَامٍ آخَرٍ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ قَالَ اللَّهُ فِي مَقَامٍ آخَرٍ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعجب الخلق إليكم إيمانا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عشق او بغضی کے جملہ انبیاء یا فتن از عشق او کی رو گیا، عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ حسبی اللہ گو کے ازداہ ام کفا، پیام خالق بنام خلقت لیے جو خیر الانام آئے، ہر ایک قدم پر خدا کے ان پر درود آئے سلام آئے، خود خدائے موتی بدست قاسم ہر ایک کے دامن کو بد رہا ہے، ہمیشہ ان کے در کرم پر ہوا سے آئے عوام آئے۔ ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ سامعین کرام، تعارف اور سلام تو بعد میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں اپنے مصطفیٰ علیہ السلام کی اس کرسی پر، دوسرے لفظوں میں جسے ہم منبر و محراب کہتے ہیں، ان میں کھڑا ہونے کی اور بیٹھنے کی جو صلاحیت عطا فرمائی، اس کے ساتھ ہی ایک گندی چیز جسے کہیں اور اعلیٰ چیز بھی جسے کہیں وہ دماغ بھی عطا فرمایا۔ خدا تعالیٰ نے ہمیں وہ عقل و شعور دیا جس کو یہ چند ہاتھ میں ہم کتابیں اٹھا کر نہیں سمجھ سکتے، جس کو ہم رٹائیاں لگا کر نہیں سمجھ سکتے۔ سامعین کرام، اگر دین اسلام کا تقاضا سمجھنا ہو، اسلام کا مدعا و مقصد سمجھنا ہو تو بہت سارا خون جلانا پڑتا ہے، اس کے لیے 20 سال محنت کرنی پڑتی ہے۔ چند رکوعوں کی کتاب اٹھا کر دین اسلام کا بندہ وہ عالم مفکر مفسر یا بہت بڑا عظمتوں والا نہیں بن سکتا۔ میرے بھائی اسٹیج سیکٹری نے بھی کہا کہ مختصر اور جامع لفظوں میں بیان فرمائیں گے، پھر انہوں نے 3 منٹ کا کہہ کر نہ جانے میں نے تو نوافل مننے شروع کر دیے تھے کہ اللہ کرے باری آ جائے۔ جب باری آئی تو آقا علیہ السلام کے ایک سرآبان بھی چل دیے، دوسروں نے رات پڑھی وہ بھی چل دیے، میرے وہ پیارے مشفق بھائی وہ بھی مجھے نظر نہیں آ رہے۔ اب سامعین کرام کے چند احباب بیٹھے ہیں، میں بھی کہاں سے آیا ہوں؟ ایبٹآباد سے۔ یقین جانے میں آپ کو اپنے معاملات کر کے بتاؤں کہ میں کتنے معاملات چھوڑ کے آیا ہوں۔ آپ میں کہتا ہوں کہ اپنے آنکھیں بند کر کے حیران رہ جائیں کہ کس طرح یہ شخص نکل کے آیا ہے۔ سامعین کرام، جب ہماری باری آتی ہے تو عوام بیچاری
جھٹکے لگتے ہیں. باتیں چند ایک کروں گا، چند ایک باتیں کروں گا، قرآن اور حدیث کو ملاپ کروں گا. میں نے آج یہاں پہ 2 حاضریاں دینی ہیں آپ کی. ایک تو جو آپ نے یہ اشتہارات میں دعوت نامے میں جو حاضری تھی، استاد المحترم استاد الکریم منبع رشد و ہدایت پیر طریقت رہبر شریعت استاد العلماء اساتذہ شیخ الحدیث و تفسیر علامہ مفتی محمد زبیر صاحب کی. تو میری آج ان سے جب میں وہاں سے چلا ایک بار سے تو میں نے ان سے بات کی کہ میں آ رہا ہوں سیدھا آپ کے پاس آنا ہے، بابڑا بجاؤ یہ ادھر ہی آنا ہے. تو انہوں نے کہا میں تو کسی مجبوری کی بنا پہ راولپنڈی سے باہر ہوں، آپ نے وہاں آ کر حاضری میری طرف سے بھی لگا دی ہے. سامعین کرام ہمارے مشفق بھائی حافظ عابد صاحب جو ہم نے ایک ساتھ کھایا پیا پڑھا، ہم مکتب ساتھی رہے، پھر ان نوجوانوں نے بھی شرکت کی، پھر تمام انجمن غلامان رسول کے جتنے بھی اراکین ہیں، سینئر جونیئر چھوٹے بڑے، سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. سامعین کرام میں نے اپنے بیان کے 1:10 ہو رہے ہیں، میں نے 15 منٹ ذہن میں رکھنے ہیں. اب آپ کی مرضی 15 منٹوں کے بعد کوئی چیز سننا چاہیں تو 15 منٹوں کے اندر میں آپ کو 3-4 آپشن دوں گا. آپ جس آپشن پہ کہیں گے میں اس پہ بات کروں گا. سب سے پہلے ہم نے دیکھنا یہ ہے، نعتیں تو الحمدللہ ہم نے سن لی. اگر آپ چاہیں تو میں نوکے زبان، یعنی کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں نعتوں کا انکار کرتا ہوں، نوکے زبان میں آقا علیہ السلام کے دور کے 17 سراخانوں کے نام آپ کو گن کے بتاؤں. میرا یہ ایمان ہے کہ آقا علیہ السلام سراخانی کو پسند فرمایا کرتے تھے. حسام بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اپنا منبر مبارک شادی فرما دیا کرتے تھے. سامعین کرام میں نے آپ کے سامنے میں نے آپ سے پہلے یہ کہا کہ میں ٹائم کو مد نظر رکھ رہا ہوں. اگر میں نے کاموں پہ ہاتھ رکھتا الحمدللہ خطبہ پڑھتا تو نہ جانے آپ کے 15 منٹ گزر جاتے. 2-4-6 لوگ اٹھ کے پیسے پھینکتے تو وہ ان کے ہی 5-10 منٹ لگ جاتے. پھر تعارف کرتا ایک ایک کا نام لے کر نہیں، وقت کو مد نظر رکھ کر بات کروں گا. ہمارے یہاں جمع ہونے کا مدعا اور مقصد، سامعین کرام خدا تعالیٰ نے انسان کو تخلیق فرمایا، تخلیق فرما کر تمہیں ہماری طرف لوٹنا ہے. قرآن و حدیث سے کوئی بات نہیں کروں گا، کسی کی دل داری نہیں کروں گا، باتیں کہیں سچی کروں گا. کسی کو بھوک نہیں لگی تو پھر الگ بات ہے. اب سامعین کرام خدا تعالیٰ نے کیا اعلان فرمایا؟ خدا نے اعلان فرما دیا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، میں ضرور آزماؤں گا تمہیں کہ کون ہے تم میں احسن عمل کرتا ہے. سامعین کرام یہاں چیزیں بہتر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں ہے. خدا تعالیٰ نے اپنے محبوب کو انسانوں کے اندر پیدا فرمایا، خدا تعالیٰ نے مکہ کے اندر پیدا فرمایا. اور سامعین کرام خدا تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت دیکھیں، خدا تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ دیکھیں. میں اگر بات کو انسان کی روح سے لے کر جاؤں، اگر میں بات کو انسان کی روح سے شروع کروں، 15 منٹ کا جو میں نے آپ کو ٹائم دیا ہے اس کے اندر جو 2-4 آپشنیں دوں گا اس پہ آپ کو بات سمجھ آ گئی تو نہیں تو وما علینا الا البلاغ. اب سامعین کرام خدا تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو دنیا میں مبعوث فرما کر رحمت للعالمین کا اعلان فرمایا. آیت تو بڑی مشہور ہے لیکن اس کے اندر میں آپ کو ایسے نکات بتاؤں گا اور دعویٰ کرتا ہوں کہ آپ نے کبھی بھی سوال نہیں فرمائے ہوں گے. یہ کتنا شیخ العزیز صاحب کے وہ نکات ہیں جو انہوں نے بھی میرے سامنے یعنی ممبر و محراب پہ کبھی بیان نہیں فرمائے. آخری عمر کے انداز میں آخری عمر کے وقت میں ہمیں انہوں نے ان سے تصرف فرمایا. اب سامعین کرام خدا تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دنیا میں مبعوث فرما کر تو رحمت للعالمین کا اعلان فرمایا. یہ محبوب ہم نے آپ کو ارسال نہیں کیا، وما ارسلناک، اور اے محبوب یعنی کہ اے محبوب ہم نے آپ کو ارسال نہیں فرمایا ارسلناک الا لفظوں کے اندر بات کے اندر زینت عطا فرمائی. سامعین کو اور سامعین کو پڑھنے والوں کو اور سننے والوں کو مخاطب فرمایا الا رحمت للعالمین، مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اور سامعین کرام تھوڑی سی بات اس پہ ہم اور پھیلائیں گے.
बात तो मेरी बातें होती है खबरनामा, यानी कि नबी चोरी कर दो तरन्नम नहीं, मुझे बहुत शौक उस बात का नहीं, ना ही मेरी उस तरफ तवज्जो होती है। अब सामीन किराम हमने देखना आज ये है, आज यहाँ से सीख कर ये जाना है कि खुदा ताला ने लफ्ज़ आलमीन जो फरमाया इसके अंदर, इस आयत के अंदर खुदा ने ये ऐलान जो फरमाया कि रहमतुल लिल आलमीन, महबूब हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना कर भेजा। तो वो तमाम जहान क्या है? एक तो हमारी नजर के सामने है, ये एक दुनिया का जहान है। दूसरा जहान हमारे जो इल्म में से ही जो महशर का जहान है। तीसरा जहान हमारे इल्म में है कि वो जन्नत का जहान है, वो जन्नत में जाना है, उस जहान में हमने दाखिल होना है। सामीन किराम बात फिर भी नहीं बनती, आलमीन पूरे नहीं होते। आलमीन किस तरह पूरे होंगे? थोड़ी सी बात को पीछे लेकर जाऊंगा, जहां से खुदा ने इंसान को तशरीफ फरमाया। सामीन किराम, अल्लाह ताला ने अपने महबूब को रहमत बना कर भेजा। हमारे ऊपर उसका क्या फायदा हुआ? हमारी सेहत पर उसका क्या असर हुआ? हमारी सेहत में इतने असर हुए कि जिनका हमें पता ही नहीं। हमें शौक बस किस बात की है? इस बात की है बस। थोड़ा सा गौर करें, खुदा ताला ने सबसे पहले इंसान को कहां पे पैदा फरमाया? पता है आप लोगों को? पूछूंगा नहीं, मेरी आदत भी नहीं, बताऊंगा। आलम अरबाब में खुदा ताला ने तमाम इंसानियत को वहां पे पैदा फरमाया। तमाम लोगों को जब खुदा ने पैदा फरमाया, वहां पे खुदा ने हम पे, उम्मत मुहम्मदिया पे, नबी के गुलामों पे, नबी के दौर के बाद और नबी के दौर के अंदर दुखूल वालों पे खुदा ने क्या मेहरबानी फरमाई। सामीन किराम, आलम अरबाब में खुदा ने जब एक साथ सबको पैदा फरमाया तो उम्मत मुहम्मदिया पे खुदा ने यह मेहरबानी फरमाई कि जिन लोगों ने नबी पाक के दौर के बाद या नबी पाक की उम्मत के अंदर आना था, उनकी रूहों को एक अलग जगह पे रख दिया। कितनी मेहरबानी फरमा दी। ये एक आलम की बात कर रहा हूँ, हमारे सामने तो दो ही आलम है, दुनिया में और आखिरत का आलम है, बस पांच सात आलम में आपके सामने गिनूंगा। अब सामीन किराम, खुदा ताला ने रूहों की जगह पे हमारी रूहों को साइड पे रख दिया, अलग रख दिया कि ये रूहें मेरे मुस्तफा की गुलामी में आएंगी, जिनकी गुलामी के लिए ईसा अलैहिस्सलाम भी दुआएं कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं या अल्लाह मुझे ताज नबुव्वत के बजाय खुदा ने मोहम्मद का ओहदा दिया जाता तो मेरे लिए ज्यादा फख्र का बायस होता। अब सामीन किराम, खुदा ने मुख्तसर लफ्ज़ों में बताऊंगा, अगर एक एक बात पर तहकीक करूं, रूहें कहां से आई, रूहों को खुदा ने एक दफा बुलाया कहां से, कहकर जवाब किस तरह तलब किया, बड़ी लंबी बात चली जाएगी। दूसरी मेहरबानी खुदा ने कब फरमाई? सामीन किराम, दूसरी मेहरबानी खुदा ने हमें बाप की सुल्ब से, माँ के बदन में, माँ के अरहाम में, माँ के पेटों में मुंतकिल फरमा कर फरमाई। वो कैसे फरमाई? आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक के इंसानों का पैदाइश का सिलसिला तरीक़ाकार एक ही है। हम पे क्यों मेहरबानी हो गई? क्या हम किसी नए जदीद तरीके से, कंप्यूटराइज तरीके से पैदा हुए? नहीं, हमारे लिए क्या मेहरबानी फरमाई? हमारी माँ और बाप का आपस में निकाह हुआ, शरीयत के मुताबिक हिजाब कबूल हुआ, सुन्नत मुताहरा को मद्देनजर रखा गया, अक़रबा को खाना खिलाया गया, फिर रस्म शादी की अदा हुई, फिर फराइज वाजिबात हुए, फिर हज मेहर अदा हुआ, फिर वो आदम अलैहिस्सलाम की उनसे लेकर तमाम नबियों की सुन्नत अदा हुई, फिर हम हक और हलाल तरीके से दुनिया के अंदर पैदा हुए। दूसरी मेहरबानी ये अपने मुस्तफा के जरिए है। अब सामीन किराम, तीसरी मेहरबानी क्या है? खुदा ने हमें दुनिया के अंदर पैदा फरमाया, पैदा फरमाकर खुदा ने हमें जब बोलने की ताकत दी तो हमें माँ बाप ने कलमा सिखाया, कलमा सिखाने के बाद खुदा ताला ने हमें ताकत दी, हमने कुरान पढ़ा, हमने नमाज़ें पढ़ने लगे। खुदा ने फिर हमें अपनी पाक कलाम से आगाह फरमाया, जो कलाम मुस्तफा के सीना अकबर को खुदा ने नाज़िल फरमाई, उस कलाम के एक एक लफ्ज़ से, एक एक अहकाम से, हराम हलाल की तमीज़, हुकूकुल्लाह, हुकूकुल्लाह, सुनन, मुस्तहब्बात, मंदूबात, हर चीज से खुदा ने हमें आगाह फरमाया। तीसरी मेहरबानी फिर सामीन किराम, खुदा ताला ने हमें सीधी राह, इन्ना हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलून अस्सालिहात
नज़ीरा। सामीन किराम, खुदा ताला ने हमें कुरान के जरिए हिदायत अता फरमाई, हमें वो सीधी राह दिखाई, तेरी राह से हमें वाकिफ फरमाया और हमें बचाया। ये दूसरी मेहरबानी। अब सामीन किराम, खुदा ताला ने जो हम पे तीसरी मेहरबानी फरमाई, चौथी मेहरबानी फरमाई, खुदा ताला ने हमें चौथे जहान में जाने के लिए आलम दर्जा, एक तो हो गया आलम अरवाह, दूसरा जो हो गया कौन सी जिंदगी मैंने बताई थी, माँ के बच्चों की जिंदगी, तीसरी जिंदगी आलम दुनिया, अब चौथी जिंदगी जो हमारी है आलम बरज़ख की जिंदगी। खुदा ताला ने हमें आलम बरज़ख की जिंदगी से भी आगाह फरमा दिया। हमें अपने कुरान के अंदर, किताबों के अंदर, अहादीस मुतहरा के अंदर मन रब्बों का, मन नबी का, मादीनों का के सवालों के जवाब में खुदा ने मेहरबानी फरमाकर हमें हर बात से आगाह फरमा दिया। फिर कब्रों के अंदर के लिए हमें बता दिया कि यौम तरल मुमिनीन वल मुमिनात यस्आ नूरुहुम बैन अयदीहिम व बिअयमानिहिम। सामीन किराम, खुदा ताला ने हमें हर बात से आगाह फरमाया कि मोमिनों, अगर तुम दुनिया के अंदर ईमानदारी की जिंदगी गुजारोगे, मेरे अहकामात के लफ्ज़ कहकर मेरे अहकामात को कर गुजरोगे, मेरे फराइज़ वाजिबात की पाबंदी करोगे, वक्त को देखकर तो मैं भी समझ रहा हूँ कि आज की फजर मेरी भी नहीं पड़ी जाएगी। सामीन किराम, खुदा ने क्या फरमाया, मेरे अहकामात, फराइज़ वाजिबात की पाबंदी करोगे, अगर तुम मेरे मुस्तफा से मोहब्बत करोगे तो फिर मैं खुदा होकर फरिश्ते जो तुम्हारी कब्र में सवाल जवाब करेंगे, उन फरिश्तों को कहूंगा मुफ़रिशूहु मिनल जन्नह, मेरे बंदे की कब्र के अंदर जन्नत का फर्श बिछा दो, वल्बिसूहु मिनल जन्नह, दुनिया का गंदा लिबास उतार कर वल्बिसूहु मिनल जन्नह, जन्नती लिबास पहना दो, वफ्तहू लहू बाब मिनल जन्नह, जन्नत के दरवाजे खोल दो, रोशनदान की क्या खोल दो, मेरा बंदा देखता रहे, तसव्वुर करता रहे मैं यहाँ पे सैर करने आया हूँ, वाक़फ़ होता रहे, परेशान करता हूँ मेरे बंदे को, साथ में ना हो मैं कब्र के अंदर हूँ या किसी बागी के बाग के अंदर हूँ। हमें कब्र की जिंदगी सामीन किराम, ये तो मैंने आपको एक चीज बताई है जो खुदा ने अपने मुस्तफा को रहमत बनाकर भेजा। आयतों को मैंने पता नहीं 4-5 पढ़ी है। एक जाकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। इतराज का जवाब नहीं देना इस आयत के अंदर। मैंने वो मुकर्ररों की तरह ये नहीं कहना कि एक बंदे ने मुझे कहा नबी नूर नहीं तो नबी बशर नहीं, नबी बशर है तो फुला नहीं। मैं कुरान और हदीस की रोशनी में आपको बताना चाहता हूँ, खुदा ने अपने मुस्तफा को नूर कहाँ पे बनाकर भेजा, बशर किस किस मुकाम पे रखा, खुदा ने अपने मुस्तफा को क्या क्या अजमतें दी। सामीन किराम, दूसरा ऑप्शन जो मैंने आपको देना था वो ये था कि हमने देखना ये था खुदा ताला ने अपने मुस्तफा को कैसे दौर के अंदर भेजा, खुदा ताला ने अपने मुस्तफा को किस तरह के चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए किस तरह के मौजूदात अता फरमाए। खुदा ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को, मूसा अलैहिस्सलाम को जब भेजा तो उनके अदवार कैसे थे, उनके मुखालिफीन कैसे थे, उनके मौजूदात खुदा ने कैसे अता फरमाए। सामीन किराम, उसके बाद मैंने एक हदीस आपके सामने रखी थी। आका अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया, जिस चंद आप लोग बैठे हैं ना, मेरा आपको देख के ये नहीं मैं कह रहा कि दिल परेशान हो रहा है, मेरा दिल खुश हो रहा है, क्योंकि 2 सही 4 सही लेकिन कोई सही बंदे होने चाहिए। ये नहीं कि इनके बिनके मारने वाले बस शोर शराबा किया, शोर शराबा खत्म किया, बस बात खत्म शोर शराबे के बाद। अब साहब ने कहा आपके हौसले के लिए चौथी चीज में पढ़ दी है खुतबे में अपने। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबा ये बताओ तुम में अजीब तर ईमान किसका है। वो अजीब तर ईमान सहाबा ने एक कैटेगरी गिनी, सहाबा ने दूसरी गिनी, सहाबा ने तीसरी गिने। मेरे आका ने फरमाया नहीं मेरे सहाबा तुमसे सवाल का जवाब नहीं बन पाया। आका ने हम लोगों की तरफ इशारा करके बताया कि मेरी उम्मत में अफजल तरीन ईमान वाले इस दौर वाले लोग होंगे। अब मेरा टाइम पूरा हो चुका है, पता नहीं आप लोगों को मेरा खबरनामा पसंद आया या नहीं। ये जो चीजें आपके सामने मैंने गिनी है इन्हें क्लोज कर दूं या इनमें से कोई एक चीज क्लोज करूं या बस कर दूं, साफ लफ्जों में बताना। मैं नहीं कहता मैं अहमदाबाद से आया हूँ, मैं पिंडी में जमा पला हूँ, मेरा ID कार्ड पिंडी का बना हुआ, मुझे कोई परेशानी नहीं। ये बताएं बस कर दूं, इनमें कोई एक चीज बताऊं या 15-20 मिनट के अंदर सारी चीजों को क्लोज करूं? क्यों जी बुजुर्गों? नहीं देखो तरीका होता है मतलब। अच्छा जी, थोड़ा सा और पीछे जाते हैं, 15 मिनट आपसे और ले लेते हैं, ठीक है? कोशिश करता हूँ 15 मिनट के अंदर ये बातें चले क्लोज कर दें, ठीक है ना?
نماز کے متعلق ایک دوست نے مجھے کہا لیکن وہ حدیث کے اندر آپ کے حوصلے کے لیے ایک آدھ منٹ کے اندر حدیث پڑھ کے آپ کو بتاؤں گا نماز ہمارے لیے کیا فائدہ رکھتی ہے۔ سامعین کرام، خدا تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر نوجوان حضرات نے بھی، بزرگ احباب نے سنا بھی ہوگا، نوجوان حضرات نے نئی تاریخ کی کتابوں میں پڑھا بھی ہوگا کہ جادو کا بہت شور شرابہ تھا، جادو کا بہت شور شرابہ تھا۔ خدا تعالیٰ نے اپنے کلیم کو، اپنے موسیٰ کو معجزات ہی ایسے دیے جو جادو کا توڑ تھا۔ ہاتھ بغل میں رکھتے باہر نکالتے تو سورج سے بھی زیادہ اس کی چمک دمک ہوتی، واپس بغل میں رکھ کے نکالتے وہی ہاتھ ہوتا۔ آسا، چھڑی، وسوٹی زمین پہ پھینکتے اژدہا بن جاتی۔ پہلی دفعہ تو خود بھی ڈر گئے کہ یہ کیا ہو گیا، خدا کی طرف سے حکم آیا میرے موسیٰ اس کو ہاتھ میں اٹھاؤ پھر تمہاری چھڑی بن جائے گی۔ اب سامعین اکرام پھر اٹھائے پھر چھڑی بن گئی۔ اب یہاں دیکھیں نا، ان کے مقابلے میں کتنے ظالم وہ جادوگر تھے، کتنے زبردست قسم کے وہ جادوگر تھے۔ جن جادوگروں نے کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں رسیاں پھینک دی اور ان کی رسیاں سام بن گئی۔ دیکھیں کمال جادوگری کا، ایک نبی کے مقابلے میں کس طرح وہ مقابلہ کر رہے ہیں۔ نبی کے مقابلے میں نبی چھڑی پھینک کے سام بنا رہا ہے، اور اس وقت کے سامری وغیرہ رسیاں پھینک کے اپنے کرتب دکھا کے سام بنا رہے ہیں۔ سبحان تیری قدرت۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا فرعون سے کہ سارے جادوگر تو نے بلا لیے ہیں، میری باری آخری ہے، میں ہارا ہوا ہوں، تو اپنوں کو پہلے آگے کر لے۔ ساروں نے، کسی نے رسیاں پھینکی، کسی نے چھڑیاں پھینکی، کسی نے کیا کرتب کیا۔ جب باری آئی خدا کے کلیم کی، اپنا عصا غصے سے زمین پہ پھینکا تو وہ اتنا بڑا اژدہا بن گیا، اور 300 جتنے بھی وہ آئے تھے جادوگر، سب کے کرتبوں کو ایک ہی بار میں ہڑپ کر گیا۔ سامعین کرام اندازہ لگا، بات کو آگے لے کر چلتا ہوں۔ یہ تو میں آقا علیہ السلام کی دور کی بات کر رہا ہوں نا، اس آپ کا ذہن بنا رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کا سیکنڈ دور کیسا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا جو لاسٹ دور تھا، اس کے بعد آقا علیہ السلام کا دور شروع ہوتا تھا، اب لاسٹ دور عیسیٰ علیہ السلام کا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طبیبوں کا بہت شور شرابہ تھا، طبیب بڑے لوگ تھے، حکیم تھے، طبیب تھے۔ سامعین کرام، ایک قافلہ گزرا تو انہیں پتہ چلا، ان کے علم میں تھا، ان میں بزرگ